کے نبی ہیں۔ حضرت سہیل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں، لڑائی تو ساری اس بات کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، ہم مانتے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ محبت کیسے کی جاتی ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ میرے نام سے اللہ کا نبی مٹا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے نام کے ساتھ سے اللہ کے نبی کا نام ختم کر دوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود قلم مبارک لی اور اس کو ختم کیا۔ اسی طرح سے صحابہ کے واقعات ہم دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے محبت کی، کہ تھوڑا سا بھی کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں کیا حکم دیا کرتے تھے، قرآن پاک کی آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیجیے، نماز کا حکم دیجیے، اور آگے کیا فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر صبر کیجیے۔ اس چیز کے اوپر کہ نماز پڑھ لو، تکلیف آئی نماز کی طرف متوجہ ہو اور پھر اس تکلیف کے اوپر صبر کرو۔ آج ہمارا طبقہ دیکھیں کہ آج باہر بیٹھ کے لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے 10 دن 5 دن 1 مہینہ 2 مہینہ یہ احتجاج کیا۔ کیا احتجاج کیا جی؟ کہ فلاں ملک نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، ہم احتجاج پہ نکل پڑے۔ میرے بھائیوں سب سے زیادہ تو گستاخی میں اور آپ کر رہے ہیں اپنے نبی کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے اور اس میں سے کتنا فیصد طبقہ نماز کے اوپر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب مظلوم کی دعا اللہ کے عرش کی طرف اٹھتی ہے تو عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ آج ہم میں سے دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر مسلمانوں والی کون سی صفت باقی رہ گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصدق ينجي والكذب يهلك، کہ اے مسلمانوں اگر نجات چاہتے ہو تو وہ سچ کے اندر ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ہلاکت ہو جائے تو جھوٹ کو رائج کر لو۔ آج ہم دیکھیں بچے سے لے کے بوڑھے تک ہمارا مسلمان جھوٹ کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ نہ بولا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ باپ گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے جاؤ بیٹا باہر کوئی آیا ملنے کے لیے، اسے کہو کہ میرا والد صاحب گھر نہیں۔ بچپن ہی سے ہم اپنی اولاد کو جھوٹ کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ آج ہم کہاں پر احکامات کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گانا نہ سن، حدیث پاک کے اندر آتا ہے الغناء ينبت النفاق، کہ گانا یہ انسان کے دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ آج ہم اپنے نوجوان طبقے کو اٹھا کر دیتے ہیں کہ وہ نوجوان کہ جس کی تربیت اللہ کے نبی نے کیا کی تھی کہ وہ اسلام کے اوپر کھڑا ہوتا تھا اور اسلام ہی کے اوپر اس کی موت آتی تھی، لیکن آج جو مسلمان میرے بھائیوں کہاں بھی کھڑا ہے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچے کو گانے فلمیں ڈرامے یہ چیزیں دکھاتے ہیں۔ پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کسی کام کی نہیں۔ میرے بھائیوں وہ کام کی کیسے بنے گی؟ پہلے عورتیں، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو چھوٹی عمر کے اندر مسجد کے اندر لے کے گئی کہ قاری صاحب یہ میرا بیٹا اسے قرآن پڑھا دیجیے۔ اب وہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کو ان قاری صاحب نے کہا کہ آپ پڑھیے، انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ دی، سورۃ بقرہ پڑھی، سورۃ اس کے بعد آل عمران پڑھی۔ اب وہ قاری صاحب حیران رہ گئے۔ اب وہ کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ کو بلایا کہ آپ کہتی ہیں کہ میرا بچہ قرآن پڑھا ہوا ہی نہیں ہے اور آپ کا بچہ تو ہمیں قرآن حفظ سنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ جب بھی میں اس کے ساتھ یعنی میں حمل سے تھی تو میں ہر وقت قرآن پڑھا کرتی تھی، اور جب یہ دنیا کے اندر آیا بغیر کبھی وضو کے اس کو میں نے اپنا دودھ نہیں پلایا، اور جب یہ بڑا ہونے لگا تو میں نے کبھی خلاف دین خلاف شرع، دین کی تو چھوڑے، خلاف شرع کوئی عمل نہیں کیا۔ آج میرے بھائی ہم اپنی عورتوں کو دیکھیں کہ آج ہماری عورتیں، ان کو یہی نہیں پتہ ہے کہ اسلامی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نقصان تو ہماری اولاد کا ہونا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کچھ کرنا نہ پڑے، ہم کو بھی اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے، ان کی زندگی کے اندر دین بھی ہونا چاہیے، وہ وقت کے کتب اور ابدال بھی ہوں، اور وہ اللہ کے ولی بھی بن جائیں، لیکن ان کا دین کے اوپر کچھ لگے نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنا ہے۔ آج جو ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، میرے بھائیوں یہ تو ہم روزانہ ہی کرتے ہیں، دن کے اندر 5 وقت۔ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، دیکھیے ہم اپنی زندگی اٹھائیں کہ 5 وقت اللہ کے منادی آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ بھلائی کی طرف۔ ہم کتنے نماز کی طرف آتے ہیں؟ اب نماز ہم نے نہیں پڑھی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے نماز پڑھ لی اس نے مجھے سکون پہنچایا، اور جس نے نماز نہ پڑھی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی گستاخی ہم کر رہے ہیں۔ پھر جھوٹ بولا، غیبت کی، اور اوپر سے سود کا نظام ہم لے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں چھوڑنی چاہیے، اور ہم ان کو چھوڑ نہیں رہے۔ اسی وجہ سے آج باہر کا کفری طاقت، جتنی بھی باہر کی کفری طاقت ہے، وہ باہر بیٹھ کے ہمارے خلاف منصوبہ بناتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر صرف اب کلمہ نام کا باقی رہ گیا، وگرنہ وہ لوگ جن سے ہم ڈرا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ پر جانے لگے، مسلمانوں نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ مدینہ کے اندر رہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو میدان میں بھیجا۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے۔ اب جو مد مقابل، وہ اس وقت کا بڑا مشہور و معروف پہلوان رستم اس کا نام ہے، اب اس کو وہ خط لکھ رہے کہ رستم، میں نے تیرا بہت چرچا سنا ہوا ہے، لیکن اس گمان میں، اس خیال سے میدان جنگ میں نہ اترنا کہ تیرے مقابلے کے اندر کوئی آیا نہیں۔ تیرے مقابلے میں وہ جماعت اتر رہی ہے کہ جس طرح تم شراب پینے کو محبوب سمجھتے ہو، وہ جماعت موت کو اسی طرح محبوب سمجھتی ہے۔ جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، یہ لوگ موت کو اپنے گلے سے لگا کر چلتے ہیں۔ جب وہ خط اس رستم نے پڑھا تو وہ ڈر گیا۔ اب ڈرا کیوں؟ کہ اللہ نے ان کی ایمانی کیفیت کی وجہ سے اس کے اوپر رعب طاری کر دیا۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ایمان تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ ایمان کہتے ہیں کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جب انسان سے خلاف شرع کوئی کام ہو جائے تو انسان کو چین ہی لائے کہ یہ کام اللہ کے دین کے خلاف کیوں ہوا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ اپنی زندگی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں سے دین کو آباد کریں۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے پھریں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اصل معاملہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اصل تعلق یہ ہے کہ میں بھی دین کے اوپر آؤں، میرا پورا گھرانہ دین کے اوپر ہونا چاہیے، میری اولاد کی زندگی دین کے مطابق ہو۔ پھر دیکھیں کہ مسلمانوں کی کیسے بہاریں آتی ہیں۔ آج جو پوری دنیا کے اندر پوری کفری طاقت مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے، اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ آج مسلمان کی زندگی میں اسلام تو ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ انسان نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب ایمان لانے کے لیے ہم نے صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو پورے گھر کا مال وقف کیا اللہ کے نبی کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آتے ہیں تو اپنی پچھلی زندگی چھوڑتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب ایمان لے کر آئے تو تجارت کو اللہ کے نبی کے لیے چھوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے ایمان لے کر آئے، تو پھر یہ آج ان کے نام باقی ہے۔ پھر وہ جب میدان میں نکلتے تھے پھر کفر کے اوپر ان کی روک تھاری ہوتا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو غیروں کے طریقے کے اوپر چلی جائے، ہم اپنے گھروں سے نہ ٹی وی کو ختم کریں، نہ کیبل کو ختم کریں، نہ ہماری زندگی سے فلمیں نکلے، نہ ڈرامے نکلے، نہ ہمارا بچہ گانا چھوڑنا سنے، اور ہم کہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے کل کا کتب اور ولی بھی بن جائے، میرے بھائیو یہ بہت مشکل ہے۔ ہم اگر اللہ والے اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ والوں کے حالات پڑھنے پڑیں گے، اللہ والوں کی زندگی اٹھانی پڑے گی، وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری اولاد اللہ والی کیسے بنے گی۔ آج تو ہم نے اپنی گھروں سے ہی اپنی اولاد کو جو ہے وہ آگ کا سامان بنا دیا۔ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے انسانوں پہلے کیا کرو، اپنی ذات کو آگ سے بچاؤ۔ اب آگ کے اندر دینا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی تو یہ میرے بھائیوں اللہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ دو فرشتے لگا رکھے ہیں، کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے لیکن کرام الکاتبین بیٹھے ہوں، وہ لکھ رہے ہیں فلاں بندہ فلاں موقع کے اوپر یہ گناہ کر رہا ہے، فلاں موقع کے اوپر اس نے یہ نہیں کی، یہ حکم توڑا۔ جب مرنے لگیں گے تو سارا کا سارا پوری 60 سالہ زندگی ہمارے سامنے آ جائے گی، پھر ہم پچھتائیں گے، جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر بندہ افسوس کرے گا کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج، صرف ایک دفعہ، اتنی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا جتنی دیر میں پلک جھپکے۔ لیکن اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے بندے وقت گزر چکا، تو میرے بھائیو یہی وقت ہے، اسی کے اندر ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور ایمان کے بچانے کا سب سے بڑا واحد اور ذریعہ اور حل یہ ہے کہ ہم دین پر آئیں۔ اگر دین پر نہیں آئیں گے تو میرے بھائیوں اسی طرح ذلیل و رسوا ہوں گے، پھر ہم ہر وقت اپنی اسی فکر میں لگے رہیں گے کہ ہماری دو وقت کی روٹی کیسے ملے گی۔ صحابہ گھر میں کچھ موجود نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکلو میدان تبوک کے لیے، نکل پڑے۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں۔ آج کوئی ہمیں کہتے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں یا کتنے دنوں کے لیے جانا ہے، پیچھے بیوی کا کیا بنے گا، بچے کا کیا بنے گا، ان کی روزی روٹی کا کیا بنے گا، کیوں کہ آج ہمارا ایمان ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت بھی نصیب کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بنائے۔ وما علینا